امریکہ میں 1783 میں انقلاب آیا۔ یہ انقلاب سول وار کہلاتا ہے۔ انقلاب کے بعد برطانوی راج ختم ہو گیا اور امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ بن گیا۔ یہ اخلاقی لحاظ سے امریکہ کا خوفناک ترین دور تھا۔ ملک کی 13 ریاستوں میں لاشیں پڑی تھیں، روزگار کے ذرائع ختم ہو چکے تھے، بیماریاں عام تھیں اور اوپر سے عوام بے راروی کا شکار ہو چکے تھے۔ لیکن ملک کا سب سے سنگین مسئلہ شراب نوشی تھا۔ معاشرہ شراب نوشی کی لت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ امریکی شہری اوسطاً زیادہ شراب پینے لگے۔ یہ عادت معاشرتی بگاڑ میں تبدیل ہوئی اور ملک میں زنا بالجبر، چوری، ڈکیتی، ڈاکہ زنی اور رشوت ستانی میں اضافہ ہو گیا۔ خاندانی نظام بھی لوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا۔ دنگے فساد بھی شروع ہو گئے۔ لوگ اس دور میں اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ شراب میں ضائع کر دیتے تھے۔ یہ حالات 100 سال تک جاری رہے، یہاں تک کہ ریاست کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہو گئی۔ 1913 عیسوی میں ووڈ رولسن امریکہ کے صدر بنے۔ یہ شراب کے خلاف تھے، چنانچہ انہوں نے 16 جنوری 1920 عیسوی کو امریکی آئین میں 18ویں ترمیم کی اور پورے ملک میں شراب کی تیاری، خرید و فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی۔ ادویات میں بھی 0.5% سے زائد الکوہل پر پابندی لگ گئی۔ امریکی قانون سازوں نے اس فیصلے کو نوبل ایکسپیریمنٹ یا نیک تجربے کا نام دیا۔ یہ پابندی خوش آئین تھی۔ امریکہ کے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا، جرائم میں بھی کمی ہو گئی اور خاندانی زندگی بھی بحال ہو گئی۔ لیکن یہ سکھ بہت جلد عارضی ثابت ہوا۔ پابندی کے 2 سال بعد ایک نئی صورتحال سامنے آئی۔ ملک میں شراب کی سمگلنگ اور غیر قانونی فروخت کا دھندا شروع ہو گیا۔ پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے انڈر ورلڈ بن گئی۔ یہ انڈر ورلڈ گینگز میں بدلی اور گینگز مافیا میں تبدیل ہو گئے۔ مافیاز نے کیوبا، کینیڈا، کولمبیا اور برازیل میں شراب کی بٹیاں لگائیں۔ شراب امریکہ میں دھڑا دھڑ سمگل ہونے لگی۔ امریکی نیوی نے روکا تو مافیا نے نیول افسروں کو خرید لیا۔ پولیس نے چھاپے مارے تو پولیس افیسرز کی منتھلیاں لگ گئیں۔ کسٹم ڈپارٹمنٹ آگے بڑھا تو انہیں بھی خرید لیا گیا۔ جو اہلکار بکنے کے لیے تیار نہ ہوئے انہیں گولی مار دی گئی یا پھر بم سے اڑا دیا گیا۔ مافیا کسٹم، نیوی اور پولیس میں اپنے لوگ بھرتی کرانے لگا۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ اتنے مضبوط ہو گئے کہ یہ پولیس چیف تک تبدیل کرا دیتے تھے۔ یہ ریاستوں کی اسمبلیوں کا حصہ بھی بن گئے اور یہ کانگریس اور وائٹ ہاؤس تک بھی پہنچ گئے۔ مافیاز نے امریکہ میں ایک نیا اور خوفناک کلچر بھی متعارف کرا دیا۔ یہ کلچر بک جاؤ یا مر جاؤ تھا۔ انسان کو جان پیاری ہوتی ہے، چنانچہ امریکہ کی زیادہ تر بیوروکریسی اور سائنسدان مافیا کے ہاتھوں میں آ گئے۔ یہ لوگ زیادہ منافع کمانے کے لیے کچی شراب بھی بیچنے لگے۔ لوگ یہ شراب پی کر مر جاتے تھے یا پھر بیمار ہو جاتے تھے۔ یوں صحت کا سرکاری بجٹ بھی بڑھ گیا۔ پابندی کی وجہ سے شراب کی قیمت 10 گنا زیادہ تھی۔ لوگ افورڈ نہیں کر پاتے تھے، چنانچہ یہ چوریاں کرتے تھے یا پھر دوسرے نشوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ وہ نشے شراب کے مقابلے میں 100 گنا خطرناک تھے۔ امریکہ میں چرس، گانجا، مارفین، ہیروئن اور افیون اسی دور میں متعارف ہوئیں۔ ہیروئن برطانوی سائنسدان چارلس روملے ایڈلر نے 1876 عیسوی میں ایجاد کی تھی، لیکن 23 سال بعد ایک جرمن سائنسدان فیلکس ہوفمین نے اسے مزید خوفناک بنا دیا۔ یہ شروع میں مارفین کا متبادل تھی، لیکن یہ 1925 عیسوی میں ڈرگ کے طور پر استعمال ہونے لگی۔ حکومت پابندی سے پہلے انڈسٹری سے اربوں ڈالر ٹیکس لیتی تھی۔ یہ ٹیکس بھی صفر ہو گیا۔ مافیاز نے شراب کی لین دین کے لیے اسلحہ اور خواتین کی سمگلنگ بھی شروع کر دی۔ یوں امریکہ میں طوائفوں اور ہتھیاروں کی منڈی بن گئی۔ امریکہ 1929 عیسوی میں بدترین معاشی بحران کا شکار ہوا۔ یہ بحران دی گریٹ ڈپریشن کہلاتا ہے۔ اس بحران کا شروع میں شراب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب مالیاتی بحران کے شکار لوگوں نے ڈپریشن میں گھر، زیورات اور مال مویشی بیچ کر شراب نوشی شروع کر دی تو امریکہ تقریباً خاتمے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ حکومت صورتحال کی سنگینی سے آگاہ تھی۔ یہ اپنا فیصلہ واپس لینا چاہتی تھی، لیکن یہ تجزیہ کاروں، پادریوں اور سول سوسائٹی سے ڈرتی تھی۔ یہ خوف 1933 عیسوی تک جاری رہا، یہاں تک کہ فرینکلن ڈی روزویلٹ امریکہ کے صدر بنے۔ وہ جرأت مند انسان تھا، وہ مخالفت سے نہیں گھبراتے تھے، لہٰذا انہوں نے 5 دسمبر 1933 عیسوی کو آئین میں 21ویں ترمیم کی اور امریکہ میں شراب سے پابندی اٹھا لی۔
حکومت نے پابندی اٹھانے کے بعد ہی شرابیوں کے لیے قوانین سخت کر دیے۔ نشے میں ڈرائیونگ کو ناقابل معافی جرم بنا دیا گیا۔ کام کے دوران شراب نوشی، دفتری اور سرکاری امور کے دوران نشہ اور نشے کے دوران فیصلوں پر پابندی لگا دی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، امریکہ میں شرابیوں پر سیاست، پولیس، فوج اور سول ایویشن کے دروازے بند ہیں۔ سیاسی جماعتیں شرابی کو ٹکٹ اور ووٹ نہیں دیتے۔ امریکہ کے پچھلے 10 صدر نان آلکوہلک تھے۔ وائٹ ہاؤس میں صدر، نائب صدر، کابینہ کے ارکان، صدارتی عملے اور مہمانوں کو شراب پیش نہیں کی جاتی۔ امریکہ کسی سرکاری مہمان کو سرکاری رقم سے شراب فراہم نہیں کرتا۔ امریکہ کا کوئی استاد شراب پی کر کلاس میں نہیں جا سکتا۔ کوئی جج نشے میں فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ کوئی بینکر چیک کلیئر نہیں کر سکتا اور کوئی سیکیورٹی اہلکار سرکاری اسلحے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور اگر کوئی یہ غلطی کر بیٹھے تو وہ عہدے سے بھی جاتا ہے، نوکری سے بھی فارغ ہو جاتا ہے اور اس کا ٹرائل بھی شروع ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے لوگ جانتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص ترقی کی منازل طے کرنا چاہتا ہے اسے شراب، سگریٹ، زنا، جھوٹ اور رشوت چھوڑنی ہوگی۔ اسے مسٹر کلین ہونا پڑے گا، اور وہ اگر دوران ذمہ داری کوئی غلطی کر بیٹھے تو وہ عبرت کی نشانی بن جائے گا، خواہ وہ صدر نکسن جیسا جنٹل مین ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں پر امریکہ کی بات ختم ہو گئی۔ ہم اب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان میں اسلام بھی ہے، جمہوریت بھی اور مشرقی روایات بھی۔ ہم نے 1977 میں شراب پر پابندی لگا دی۔ میں اس پابندی کا حامی ہوں۔ میں دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی معاشرہ اور شراب دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا پابندی کے باوجود اس ملک میں شراب نہیں ملتی؟ اگر ہاں تو پھر یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ لا کون رہا ہے؟ بیچ کون رہا ہے؟ اور پی کون رہے ہیں؟ اور کیا ملک کا کوئی شہری یہ گواہی دے سکتا ہے کہ ہمارے مقتدر ترین ادارے اور مقتدر ترین شخصیات اس حرام سے محفوظ ہیں؟ حقائق تو یہ ہیں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان شرابیوں نے پہنچایا۔ سکندر مرزا کی شراب نوشی نے ملک میں پہلا مارشل لا لگوا دیا تھا۔ یحییٰ خان کی شراب نوشی نے ملک توڑ دیا۔ بھٹو صاحب کے خون تو نہیں پیتا جیسے بیانات نے انہیں پھانسی پر چڑھا دیا، اور جنرل پرویز مشرف کے مخمور ساتھیوں نے انہیں وہاں پہنچا دیا جہاں سے 60,000 لوگوں کی لاشوں کی بو آ رہی ہے، اور خود آج ان کی جائیدادیں ضبط ہو رہی ہیں۔ ہمارے شرابی پائلٹس ایئرپورٹوں پر پکڑے جاتے ہیں، ہمارے جہازوں سے شراب کی بوتلیں نکلتی ہیں، اور ہمارے نام نہاد VIPs جہاز کی سیٹوں سے نہیں اتر پاتے۔ آپ کسی دن اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے بارے میں بھی سروے کرا لیں۔ آپ سرکاری افسروں، ججوں، ڈاکٹروں، پروفیسروں اور سیاستدانوں کے ڈوپ ٹیسٹ بھی کرا لیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری سماجی منافقت ہے۔ ہم حقائق جانتے ہیں لیکن ہم میں اعتراف کی ہمت نہیں۔ ہمارے ملک میں پابندی کا مطلب مہنگائی ہے۔ ہم معاشرے میں جس چیز کو مہنگا کرنا چاہتے ہیں ہم اس پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 1970 سے پہلے صرف شرابی تھے، ہم نے اب ان کے ساتھ ساتھ ملک میں لاکھوں ہیروئنچی، چرسی، افیونی اور بھنگی بھی پیدا کر دیے۔ ہم نے تالیاں بجوانے اور واہ واہ کروانے کے لیے اپنی نسلیں برباد کر دیں۔ ہمیں بہرحال اس منافقت سے نکلنا ہوگا۔ ہمیں فرینکلن روزویلٹ بننا ہوگا یا پھر کنگ سعود عبدالعزیز۔ ہمیں ملک کو دبئی، ملیشیا، ترکی اور مصر بنانا ہوگا یا پھر سعودی عرب، وہ سعودی عرب جہاں منشیات فروشوں کے سر اتار دیے جاتے ہیں اور نشیوں کی چمڑیاں۔ ہمیں بہرحال حقائق کو فیس کرنا ہوگا، ادھر یا ادھر۔ ہم بہرحال اس منافقت سے یہ معاشرہ چلا سکیں گے اور نہ ہی ملک۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔